السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز طلبہ اکرام، آج ہمارا ٹاپک ہے رمضان. تو امید کرتا ہوں اپنے رب سے انشاءاللہ آپ ساری خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے. تو چلو شروع کرتے ہیں. روزہ، روزے میں اس کی فضیلت اور معاشرتی اثرات. پہلے ہم یہ سمجھیں کہ روزے کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے. روزہ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے. روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں. لغت میں صوم کسی چیز سے رکنے اور چھوڑ دینے کو کہتے ہیں. روزہ دار کو صائم کہتے ہیں کیونکہ وہ کھانے پینے اور عملی مباشرت سے خود کو روک لیتا ہے، اس لیے اس کو صائم کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں روزہ دار کسے کہتے ہیں، صائم کسے کہتے ہیں؟ ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے، یعنی شریعت کی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے. تو شریعت کی اصطلاح میں اہل عبادت کا عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں. یہ حدیث شریف سے ایک فضیلت ہے روزے کے بارے میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، یقین بھی تھا اور ثواب کی امید بھی تھی، یعنی اس بات پر ایمان بھی ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر دے گا. وہ احتسابا، اور ثواب کی امید بھی ہو، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، بخش دیا جائے گا اس کے لیے وہ جو اس نے پچھلے گناہ کیے ہیں، اللہ اس کو بخش دے گا. رمضان مبارک کی روزوں کی فرضیت، یعنی یہ قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، تو قرآن سے دلیل لیجئے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ 183 نمبر آیت. ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر، الصیام، روزہ رکھنا. تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حدیث میں بھی اس کے بارے میں وارد ہوا ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا جس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمت اور بڑی برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے. اور دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر مطلع برآلود ہو تو 30 دن کے روزے رکھو. تو یہ آپ لوگوں نے سن لیا، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کی فرضیت کا ذکر ہے، اور قرآن سے بھی اس کی فرضیت واضح ہے. فضیلت کیا ہے؟ تو روزے کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو تقوی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے. قرآن کریم
اور رمضان المبارک کے روزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی مقدس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے۔ روزی اس عظیم نعمت کے ملنے پر شکرانے کا اظہار ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا ہے، تو اس کی نعمت کی شکرانے کے طور پر ہم روزے رکھتے ہیں۔ اور دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے، ایسے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہے؟ اس کے اثرات یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا نمبر، ایک ہی مقررہ مہینے میں مل کر روزے رکھنے سے مندرجہ ذیل معاشرتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا نمبر، مسلمان ایک دوسرے کے غمخوار بن جاتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کے غمخوار بن جاتے ہیں۔ جب ایک بندے کو خود بھوک کا پتہ نہ ہو کہ بھوک کیا چیز ہے، اس پر فقہ نہیں آیا، تو اس کو کیسے دوسرے کا احساس ہوگا؟ وہ ایک بات مشہور ہے نا کہ شہزادے سے کسی نے کہا کہ شہزادے ملک میں قحط پڑا ہے، تو اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، قحط کیا ہوتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ تو اس سے کہا گیا کہ قحط یہ ہوتا ہے کہ اس میں کھانا نہیں ملتا۔ اس نے کہا کھانا کیا مطلب؟ اس نے کہا گندم شارٹیج ہو جاتی ہے، کوئی چیز کھانے کی نہیں ملتی۔ تو اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، بسکٹ کھایا کرے۔ تو اب اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ بھائی بھوک کیا ہوتی ہے، قحط کیا ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک میں جب بندہ خود بھوک پیاس اس کو برداشت کرتا ہے اور اس پہ آ جاتی ہے، تو پھر اس کو غریبوں کا احساس ہوتا ہے، تو مسلمان ایک دوسرے کے غمخوار بن جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے تقوی اور دل کی پرہیزگاری پروان چڑھتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جیسے کہ آیت میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو آخری ٹکڑا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوادار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تقوی بڑھتی ہے، تو یقیناً بڑھتی ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی کیفیت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت جان لیتا ہے۔ ویسے ہم پانی پیتے ہیں ہر وقت تو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب بندے کو پیاس لگتی ہے اور اس کو پانی نہیں ملتا، تو یقیناً جب اس کو پانی مل جاتا ہے تو اس کو اس پانی کی قدر ہوتی ہے۔ یا ان لوگوں سے پانی کی قدر پوچھو جن کے ہاں پانی نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو روزے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت انسان جان لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شعور بھی حاصل کر لیتا ہے۔ روزہ رکھ کر ایک مسلمان نہ صرف روحانی طور پر اپنے نفس کو پاک صاف کر لیتا ہے، بلکہ وہ بہت سی جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ دار سحری اور افطاری کے مقرر اوقات میں روزہ رکھتا اور افطار کرتا ہے۔ اسی طرح اسی وقت کی صحیح استعمال اور وقت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو جب بندے کا روزہ ہوتا ہے تو روزے میں دیکھو ہر چیز ایک ٹائم ٹیبل ہوتی ہے۔ صبح فجر میں صبح صادق کے ٹائم اٹھنا، 1 منٹ کا بھی اگر کوئی فرق پڑ جائے تو روزہ خراب ہو جاتا ہے، اور شام کو 1 منٹ پہلے اگر روزہ توڑ لے یعنی کھول لے تو روزہ نہیں رہتا۔ تو ترتیب اوقات یعنی نظم الاوقات، اس کا جو نا بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے اوقات کی کیسے مینجمنٹ کرنی ہے اور اپنے اوقات کو صحیح طریقے پر کیسے استعمال کرنی ہے۔ تو یہ روزہ کے اثرات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔